السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کے اس ماڈیول میں ہم فائل ٹرانسفر اور فائل شیئرنگ کی سروسز کے متعلق بات کریں گے جو کہ سسٹم ایڈمنسٹریٹرز کے لیے عام طور پہ اور اس کے علاوہ ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کو فائلز ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ فائلز جو نا وہ کسی سرور سے کسی کلائنٹ پر ٹرانسفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا پھر ڈفرینٹ یوزرز کے ساتھ فائلز کو شیئر کرنے کے لیے بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جن سروسز کی جناب وہ بات کریں گے وہ بنیادی طور پہ این ایف ایس ہے، اور اس کے علاوہ ایس ایم بی اور یا پھر سی آئی ایف ایس سروس ہے، اور اس کے علاوہ ایف ٹی پی سروسز اور اس کے کچھ ویریئنٹس کی ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایس سی پی کی بھی ایس سی پی سروسز کی ان کے متعلق بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ این ایف ایس سروس کیا ہے اور یہ کیا فنکشنالٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو این ایف ایس بنیادی طور پہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم پروٹوکول ہے جس کو سن مائکرو سسٹمز نے 1984 میں ڈیولپ کیا تھا۔ یہ کلائنٹ کمپیوٹرز کو سرور کے اوپر جو نا فائلز ایکسیس کرنے کی اسی طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ جیسے دے آر کنیکٹڈ ٹو دی لوکل پی سی یا سرور۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اوریجنلی اٹ یوزز دی او این سی آر پی سی سسٹم، یعنی کہ جو ریموٹ پروسیجر کال ہے۔ اب ریموٹ پروسیجر کال آپ نے اپنے آپریٹنگ سسٹمز کے چیپٹر کے کورس میں اس کو پڑھا ہوگا۔ ہم یہاں پہ تھوڑا سا اس کے ریویو بھی کریں گے نیکسٹ کمنگ سلائڈس کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ این ایف ایس جو ہے نا وہ ایک آئی ٹی ایف اسٹینڈرڈ ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ یہ اوپن اسٹینڈرڈ ہے تو اینی ون اینی ڈیولپر who want to implement this service they can implement۔ تو بنیادی طور پہ این ایف ایس سروس میں جو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کلائنٹ اسپیسیز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو نا وہ این ایف ایس کا کلائنٹ انسٹال کیا جاتا ہے، اور یہ ملٹیپل کلائنٹس جو نا وہ سپورٹڈ ہیں جو کہ نیٹ ورک کے ذریعے سے سرور کو این ایف ایس سرور کو ایکسیس کرتے ہیں۔ اب نیٹ ورک کے ذریعے سے ہی جو ڈفرینٹ قسم کی سٹوریج ہوتی ہیں، ہارڈ ڈسک وغیرہ، وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو این ایف ایس سرور ہے وہ اس سٹوریج کے ڈفرینٹ فولڈرز کو شیئر کرنے کے لیے این ایف ایس کلائنٹس کے ساتھ جو نا وہ یوز ہوتا ہے۔ اب این ایف ایس سرور کی کیا فنکشنالٹیز ہیں یا اس کی ڈفرینٹ قسم کے کیا پروسیجرز ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کمنگ سلائڈس کے اندر۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مزید جو نا وہ این ایف ایس کی سروس کو ڈسکس کریں، ہم تھوڑا سا لینکس کا فائل سسٹم کو ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ آپریٹنگ سسٹمز کے کورس میں اس کے متعلق پڑھا ہوگا، تو آئی ہوپ یو آلریڈی نو دس انفارمیشن، لیکن ہم اس کو جسٹ ایز اے ریویو کے طور پہ یہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو فائل سسٹم میں جو ایک والیوم ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کی ڈائریکٹریز ہوتی ہیں اور فائلز ہوتی ہیں، اور یہ فائلز ایک ٹری کی صورت میں جو نا وہ ارینج کی جاتی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ جو دکھایا گیا ہے، جیسے کہ روٹ ایک ڈائریکٹری ہے، اور اس کے اندر جو نا ڈفرینٹ ڈائریکٹریز ہیں جیسے بن ہے، ای ڈی سی ہے، ٹی ایم پی ہے اور یوزر ہے۔ اب ان کے اندر فردر جو نا وہ فولڈرز یا ڈفرینٹ قسم کی ڈائریکٹریز جو نا وہ ہو سکتی ہیں، اور پیکیجز میں ماؤنٹ پوائنٹس جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ والیوم کا روٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں سے جو نیکسٹ فائلز ہوں گی ٹری کے اندر وہ بنیادی طور پہ اس والیوم کے ذریعے سے ایکسپوز کی جاتی ہیں۔ اب جو لینکس سسٹم کے اندر جو فائل ٹریز ہوتی ہیں وہ گرافٹنگ فنکشنالٹی کے ذریعے سے بلڈ کی جاتی ہیں، اور اس گرافٹنگ کے پروسیجر میں ہم ڈفرینٹ والیومز کو بھی گرافٹ کر سکتے ہیں، یا پھر نیٹ ورک سرورز کے ڈفرینٹ قسم کے شیئرز کو بھی گرافٹ کر سکتے ہیں۔ گرافٹنگ کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ بلڈنگ اے روٹ فرام دی ڈفرینٹ ڈائریکٹریز اور ڈفرینٹ نیٹ ورک شیئرز۔ جبکہ یہ جو گرافٹنگ کا آپریشن ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک پریویلیجڈ ماؤنٹ سسٹم کال ہوتی ہے۔ ہر والیوم جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک فائل سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ اٹ میں بھی ڈفرینٹ فائل سسٹم، یا پھر ایک ہی سب والیومز کا ایک ہی فائل سسٹم جو نا وہ ایک ہی طرح کا فائل سسٹم ہو سکتا ہے۔ اب والیومز کو ماؤنٹ کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ قسم کے جو عام طور پہ جو فنکشن اویلیبل ہوتا ہے لینکس کالز کے اوپر،
وہ माउंट का है, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की डायरेक्टरी स्पेसिफाई करते हैं और फिर वॉल्यूम का नाम जो है ना वो स्पेसिफाई करते हैं, जो कि इन डायरेक्टरीज को रिप्रेजेंट करता है। जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर जो ना इसको हम एज ए वॉल्यूम जो ना एक्सेस कर सकते हैं और सारी की सारी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं इनको एक्सपोज कर सकते हैं। अब फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं? बुनियाद तौर पे ईच फाइल वॉल्यूम हैज़ अ टाइप determined by its disk layout or the network protocol used to access it। डिफरेंट किस्म के जो फाइल सिस्टम्स हैं उसमें यूएफएस है, एलएफएस है, एनएफएस है, आरएफएस है, सीडीएफएस है और इस तरह के दूसरे सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं जिनको आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में पढ़ा होगा। और इसी तरह से ये भी है कि फ़ाइल सिस्टम जो इंडिविजुअल फ़ाइल सिस्टम होता है वो आमतौर पे सेपरेटली मैनेज किया जाता है, यानी कि उसका दूसरे फ़ाइल सिस्टम्स के साथ कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं होता। अब ये कि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें जो वॉल्यूम्स होते हैं उसमें एक तो फिज़िकल जो ना वो डायरेक्टरीज वगैरह शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा उसमें लॉजिकल या फिर सूडो फाइल सिस्टम्स भी इंक्लूड हो सकते हैं जो कि ट्री के अंदर होते हैं। अब यह है कि लिनक्स सिस्टम्स में एक प्रो सी एफ एस फाइल सिस्टम होता है जिसकी लोकेशन जो है ना वो /pre पे होती है, जो कि प्रोसेस की इंटरनल पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह से फिर MFS है जिसके ज़रिए से हम मेमोरी बेस्ड स्क्रैच स्टोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये है कि जो अपने भी डिफरेंट किस्म के सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं वो फाइल सिस्टम्स को डिफरेंट सिस्टम कॉल्स के ज़रिए से एक्सेस करते हैं, जिसके लिए UIO या फिर ओपन वगैरह की कॉल सिस्टम कॉल्स है ना वो यूज़ की जाती हैं। हमने फिजिकल फाइल सिस्टम्स की बात की, अब हम वर्चुअल फाइल सिस्टम्स को भी देखते हैं। वर्चुअल फाइल सिस्टम्स जो ना वो बुनियादी तौर पे सन माइक्रो सिस्टम्स ने 1985 में जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बुनियादी तौर पे इस बात को अलो करता है कि डिफरेंट किस्म के जो हेट्रोजीनियस फाइल सिस्टम्स हैं उनको एक ही ट्री के अंदर जो ना रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसके लिए जो ना हमें सिस्टम के कॉल्स को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि VFS जो है ना वो जस्ट कर्नल की इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग करता है और जिसके ज़रिए से ये फिर पॉसिबल हो जाता है कि हम हेट्रोजीनियस फाइल सिस्टम्स को जो ना वो एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो जो यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं वो यूज़र स्पेस में रन कर रहे होते हैं और यूज़र्स उनके साथ जो ना वो कीबोर्ड या माउस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जबकि सिस कॉल लेयर जो है वो डिफरेंट किस्म की सिस्टम कॉल्स जो ना प्रोवाइड करता है जिनके ज़रिए से हम डिफरेंट फाइल सिस्टम की डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो ना वो TCP IP स्टैक भी जो ना वो इसके अंडरलेइंग जो ना वो इम्प्लीमेंटेड होता है, जिसके ज़रिए से हम नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं और उसके फिर जो कि फर्दर कम्युनिकेशन जो ना वो डिवाइस ड्राइवर्स तक चली जाती है। जो वर्चुअल फाइल सिस्टम्स हैं बुनियादी तौर पे उसमें डिफरेंट ये एब्स्ट्रैक्ट करता है जितने भी फिजिकल सिस्टम्स होते हैं, लाइक NFS है, FFS है, LFS है या फिर कोई और भी कॉन्क्रीट फाइल सिस्टम वगैरह जो ना वो हो सकता है। अब ये है कि जो VFS जो ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स की बेस के ऊपर जो ना वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसकी मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस भी हो सकती हैं। और सी लैंग्वेज में इस डायनामिक बाइंडिंग जो ना वो इस्तेमाल होती है। और जो डिफरेंट किस्म के जो एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस होते हैं उनकी एग्जांपल जैसे ये है कि डिवाइस ड्राइवर्स हैं, फाइल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्सिक्यूटेबल फाइल्स हैं या फिर डिफरेंट किस्म की मेमोरी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनको हम डायनामिक बाइंडिंग के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कि फाइल सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म की आई नोड्स और वी नोड्स के कॉन्सेप्ट्स को आपने जनाब वो पढ़ा होगा। इसके मतलब थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बुनियादी तौर पे 3 किस्म की डाटा स्ट्रक्चर्स होती हैं फाइल्स के लिए। एक तो जो ना वो फाइल टेबल एंट्री होती है जो कि फाइल डिस्क्रिप्टर में मौजूद होती है। इसके अलावा फिर वी नोड होती है और आई नोड होती है। आई नोड जो है वो बुनियादी तौर पे जो कॉन्क्रीट फाइल सिस्टम होता है, कॉन्क्रीट फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे जो फिजिकल फाइल्स सिस्टम होता है उनकी डिफरेंट फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वी नोड जो है वो बुनियादी तौर पे डिफरेंट किस्म की आई नोड्स की कलेक्शन होती है। आमतौर पे हर फाइल डिस्क्रिप्टर में
تمام فزیکل فائلز کے لیے ایک فائل ٹیبل کی انٹری ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن جیسے ایل سیک پوائنٹر اور جو وی نوڈ کا پوائنٹر وغیرہ شامل ہوتے ہیں. جب آپریٹنگ سسٹم کسی پروگرام کو سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں تین چیزیں جو نا وہ تین انٹریز بائی ڈیفالٹ جو نا وہ ایڈڈ ہوتی ہیں. ایک تو اسٹینڈرڈ ان پٹ کی ہوتی ہے, دوسری اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ کی ہے, اور تیسری جو نا وہ اسٹینڈرڈ ایرر کی ہے. اب جب بھی آپریٹنگ سسٹم اوپن سسٹ کال کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے ڈسکرپٹر کے اندر جو نا ایک نئی فائل ٹیبل کی انٹری جو نا وہ کریٹ ہو جاتی ہے. جیسا کہ یہاں پہ ایک شو کیا گیا ہے ایک ڈائیگرام کے اندر کہ جو ڈفرینٹ قسم کے فائل ڈسکرپٹرز ہیں اس کے اندر فائل ٹیبل کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ڈائریکٹریز ہیں جن کی پرمیشنز کے ساتھ بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد آئی نوڈ ٹیبل ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کی فزیکل فائلز ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ وی نوڈ کے حوالے سے جب ایک فزیکل فائل اوپن ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک وی نوڈ جو نا وہ کریٹ ہو جاتی ہے, اس سسٹم آپریٹنگ سسٹم اس کو کریٹ کرتا ہے جس میں جو فائل کا جو کنکریٹ آئی نوڈ ہوتا ہے یا اوریجنل فائل کا لنک ہوتا ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ فائل سائز کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے. جبکہ جو آئی نوڈز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ فزیکل فائلز کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ فزیکل فائل کے لنکس ہوتے ہیں, اور اس آئی نوڈ کے اندر اس فائل کی تمام وہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو ہم اسٹیٹ سس کال کے ذریعے سے کسی فائل سے لے سکتے ہیں. اور اس انفارمیشن میں پرمیشنز ہوتی ہیں اور یوزرس گروپ ہوتے ہیں, اور یہ انفارمیشن ہم دیکھیں گے بھی کہ یہی انفارمیشن جو نا وہ بناتے ہوئے وی نوڈ کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. اب اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں تو ان وی ایف ایس فریم ورک ایوری فائل اور ڈائریکٹری ان ایکٹیو یوز از ریپرزینٹیڈ بائی وی نوڈ آبجیکٹ ان دی کرنل میموری. یعنی کہ بنیادی طور پہ جو وی نوڈز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ کرنل میموری کے اندر اس وقت کریٹ ہوتی ہیں جب کوئی فائل جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہے یا وہ اوپن کی جاتی ہے. اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو جیسے ہی کال کا کوئی میتھڈ جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے جو کہ کسی کانکریٹ سسٹم کو یا پھر کسی نیٹ ورک کے اوپر فائل سسٹم کو ایکسس کرتا ہے تو اس کی ایک وی نوڈ جو ہے وہ کرنل میموری میں کریٹ ہو جاتی ہے. Each specific file system maintains a cache of its resident nodes, اور each vNode has a standard file attribute structure. اور اس کے علاوہ جنیرک وی نوڈ پوائنٹس ایٹ فائل سسٹم اسپیسیفک اسٹرکچرس فار ایگزامپل آئی نوڈ یا آر نوڈ کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں. اس کو بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. اور بنیادی طور پہ جو ڈفرینٹ قسم کے وی نوڈ کے آپریشنز ہیں وہ بنیادی طور پہ ڈفرینٹ قسم کے میکراز ہیں جن کے ذریعے سے ہم ڈفرینٹ پروسیجرز یا ڈفرینٹ فنکشن ٹاسک جو ہے نا وہ فائلز کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں. اب اگر ہم وی نوڈ کے آپریشنز اور ایٹریبیوٹس کی بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. جیسے وی نوڈ کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں اور کچھ آپریشنز ہوتے ہیں جن میں جنیرک آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ سب ڈائریکٹریز اور فائلز کے اوپر جو نا اپلیکیبل ہوتے ہیں, جبکہ کچھ آپریشنز جو نا وہ ڈائریکٹری سے اسپیسیفک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ فائل اسپیسیفک بھی ہوتے ہیں. اگر ہم وی نوڈ ایٹریبیوٹس کی بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ قسم کی فائل سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے, لائک اس کی فائل کی ٹائپ کیا ہے, موڈ کیا ہے, نمبر آف لنکس کتنے ہیں, اور آنر آئی ڈی کیا ہے, گروپ آئی ڈی کیا ہے, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی ایکسیس ٹائم اور موڈیفکیشن ٹائم کی انفارمیشن ہوتی ہے. جبکہ جنیرک آپریشنس میں جو کامن ہوتے ہیں ڈائریکٹریز اور فائلز کے لیے اس میں ایٹریبیوٹس کو سیٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم کال ہوتی ہے اور ان کو سیٹ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہولڈ کے لیے بھی ہوتی ہے اور ہولڈ ریلیز کے لیے بھی ایک جنا سسٹم کال ہوتی ہے. ڈائریکٹریز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو لک اپ کی ہے, اس میں ایک کال ہوتی ہے. وہ جو وی جو ہے نا وہ بنیادی پہ وی نوڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے ایک کریٹ کی ہے, ریموو, لنک, ری نیم, جتنے بھی ڈفرینٹ قسم کے ڈائریکٹریز کے اوپر آپریشنز پرفارم کیے جاتے ہیں ان کے لیے سسٹم کالز موجود ہوتی ہیں. اسی طرح سے فائلز کے لیے بھی ڈفرینٹ قسم کے جو نا آپریشنز جو نا اویلیبل ہوتے ہیں. اب یہ سارے کے سارے عام طور پہ پروسیجرس جو ہے نا جتنے بھی میتھڈس ہیں وہ ایکچوئل آئی نوڈ کے لیے بھی اویلیبل ہوتے ہیں, جبکہ ہم نے یہاں پہ ورچوئل نوڈ کے حوالے سے بات کی ہے کہ وی نوڈ کے اندر بھی یہ فنکشنالٹیز جو نا وہ ایگزسٹ ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم ڈفرینٹ فائلز یا ڈائریکٹریز کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں.
پھر اگر ہم وی نوڈ یا آئی نوڈ کیشے کی بات کریں تو بیسیکلی ایکٹیو نوڈز آر بیسیکلی ریفرنس وچ آر کاؤنٹڈ بائی دی اسٹرکچرز دیٹ ہولڈ پوائنٹرز ٹو دیم. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک جو نا وہ ہیش ٹیبل ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کی ہیش انٹریز ہیں. ہر انٹری کے اگینسٹ ہیش ٹیبل کی ہر انٹری کے اگینسٹ کچھ وی نوڈز یا آئی نوڈز ہیں. اب اگر اس میں دیکھیں تو جو نان فیلڈ سرکل والی جو نوڈز ہیں یہ فری نوڈز ہیں اور یہ بنیادی طور پہ ٹریورس کرتی ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں فری اسپیس کا آئیڈیا جو نا وہ ہوتا ہے. اب each specific file system maintains its own hash of the vnodes جس میں فائل سسٹم ہینڈلز انیشلائزیشن کے اسپیسیفک جو نا وہ انفارمیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فری وی نوڈز ہوتی ہیں ان کی لسٹ بھی مینٹین کی جاتی ہے. ڈفرینٹ قسم کے میتھڈز جو نا کیشے کے اوپر جو اویلیبل ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وی گیٹ ہے, وی ریفرنس ہے, وی ریلیز ہے اور وی گون ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہم ڈائریکٹری کی ٹراورسل جو نا وہ کس طرح سے کرتے ہیں, بنیادی طور پہ when a path name is passed as an argument to system call, the syscall layer must convert it to a vnode. یعنی کہ جب ہم کسی سسٹم کال کو ایز اے آرگومنٹ کوئی پاتھ نیم جو نا وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں تو جو سس کال لیئر ہوتی ہے اس کو وی نوڈ میں یا ورچوئل نوڈ میں کنورٹ کر دیتی ہے. جبکہ جو اس کی ٹریورسل میں یا جو ایکچوئل فائل ہے اس کو ٹریورس کرنے کے لیے ہم لک اپ کی جو نا وہ سسٹم کال کو یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ٹری کے اندر جو نا پرٹیکولر لوکیشن تک ایکسس تک پہنچتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل دیکھیں تو ہم نے ایک tm.zot فائل کو اوپن کیا ہے تو اس کے لیے جو نا وہ پروسیجر یہ ہوگا کہ ورچوئل پوائنٹر جو نا وہ ہم اس طرح سے گیٹ نوڈ فور روٹ, پہلے ہم روٹ ڈائریکٹری کے لیے کریں گے, پھر اس کے بعد ہم ٹیمپ کے لیے جو نا وہ پوائنٹر ریٹریو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد زوٹ کو جو نا وہ لک اپ کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم زوٹ فائل کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ٹریورسل جو نا وہ ان پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے اچیو ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ پاتھ نیم کی جو ٹریورسل ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہیں جن کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے آپریٹنگ سسٹمز وغیرہ کے کورس میں, جس میں کراسنگ ماؤنٹنگ پوائنٹس کا جو ایک کنسرن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو روٹ وی نوڈ ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ کنسرنز ہو سکتے ہیں یا پھر سمبولک لنکس کے متعلق ہو سکتے ہیں. پھر ڈسکس کی مختلف امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں, ان سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں. اب ہم نے فائل سسٹمز کے متعلق کچھ بیسکس کو جو نا وہ ریویو کیا ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ این ایف ایس پروٹوکول جو نا وہ کیا چیز ہے. اب یہ کہ این ایف ایس بنیادی طور پہ ایک اپلیکیشن لیئر پروٹوکول ہے جو کہ ٹی سی پی آئی پی کے اوپر کے اسٹیک کے اوپر کام کرتا ہے. اوریجنل امپلیمنٹیشن میں تو یو ڈی پی کو یوز کیا گیا تھا کیونکہ اس کا اوور ہیڈ جو نا وہ کم ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں جو ایم ٹی یو سائز تھا, میکسیمم پیکٹ سائز تھا, اس کو انکریز کرنا پڑا تھا تاکہ ہم اس کو میچ کر سکیں ہم اپنے فائل سسٹم کے بلاک سائز کے ساتھ. جب ہم اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ ہم بنیادی طور پہ سارے کے سارے ایک بلاک کو, جو کمپلیٹ بلاک کو کسی ایک پیکٹ کے اندر جو نا وہ سینڈ کر سکتے ہیں. جو لیٹسٹ ورژنس ہیں این ایف ایس کی اس میں یو ڈی پی کی بجائے ٹی سی پی کا آپشن بھی اویلیبل ہے. ٹی سی پی سے ریلیٹڈ کچھ فائدے ہیں جس میں فار ایگزامپل ریلائبلٹی آ سکتی ہے, ایرر کریکشن وغیرہ ہو سکتی ہے, ری ٹرانسمیشنز جو نا وہ ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ کنیکشن اسٹیبلشمنٹ وغیرہ بھی اس کے ٹی سی پی کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں. این ایف ایس کے پروٹوکول میں ڈفرینٹ قسم کے میسیجز ہیں جن کے فارمیٹس اور ان کی ٹائپس جو ڈیفائن کی جاتی ہے, اور پروسیس اس طرح سے ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو نا وہ ایک ریکویسٹ میسیج سینڈ کرتا ہے فور دی اسپیسیفک سروس آپریشن یا کسی فائل کو ایکسیس کرنے کے لیے. سرور جو ہے نا وہ ریکویسٹڈ آپریشن کو پرفارم کرتا ہے اور جو نا ایک رپلائی میسج اور اس کے اسٹیٹس کے ساتھ جو نا وہ کلائنٹ کو سینڈ کر دیتا ہے. اب یہ ہے کہ اسٹوریج سولوشن کے لیے جو نا وہ نیٹ ورک بلاک اسٹوریج جو نا ایک اسکیلیبل میتھڈ ہے
جس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں، لائک ایبسٹریکشنس ہیں جو کہ آئس کی زی ڈرائیو وغیرہ کے ساتھ یوز ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈیڈیکیٹڈ اسٹوریج ایریا نیٹ ورک یا پھر جنرل پرپز نیٹ ورک ہوتا ہے، جس کی ایگزامپل جو ہے نا وہ فائبر چینل یا ایتھرنیٹ وغیرہ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ شیئرڈ ایکسیس جو ہے نا وہ بھی ہو سکتی ہے، جس میں ہم بینڈ وڈتھ اور کیپیسٹی وغیرہ کو اسکیل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ والیوم بیسڈ ایڈمنسٹریٹو ٹولز بھی ہوتے ہیں جو کہ نیٹ ورک بلاک اسٹوریج بیس پہ ہوتے ہیں، جس میں بیک اپ، والیوم ریپلیکیشن، ریموٹ شیئرنگ وغیرہ کے فیچرز اویلیبل ہوتے ہیں. اب جو نیٹ ورک بلاک اسٹوریج ہوتے ہیں ان کو ہم عام طور پہ را یا پھر بلاک اسٹوریج والیومز یا پھر سمپلی ہم سین بھی کہتے ہیں، اسٹوریج ایریا نیٹ ورک بھی کہتے ہیں. اگر ہم اسٹوریج کے ڈفرینٹ آرکیٹیکچرس کو دیکھیں تو اس میں تین قسم کے جو نا آرکیٹیکچرس عام طور پہ یوز کیے جاتے ہیں، جس میں ایک تو ڈیس ہے جس کو ڈائریکٹلی اٹیچڈ جو نا اسٹوریج کہتے ہیں، اور دوسرا نیٹ ورک اٹیچڈ اسٹوریج ہے، اور تھرڈ جو نا وہ اسٹوریج ایریا نیٹ ورک ہے. اب جو ڈائریکٹلی اٹیچڈ اسٹوریج ہوتی ہے اس میں عام طور پہ ہارڈ ڈسک وغیرہ یا اسٹوریج ڈیوائسز جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکٹ کیے جاتے ہیں، سسٹم یا سرور کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں، جس کے اوپر فائل سسٹم بھی امپلیمنٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اسی کے اوپر رن کر رہا ہوتا ہے، اور اسٹوریج ڈیوائس بھی اس میں ساتھ ہی کنیکٹ کر دی جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو ڈائریکٹلی اٹیچ اسٹوریج بھی کہتے ہیں. اب اس میں کسی قسم کا نیٹ ورک وغیرہ یوز نہیں ہوتا ہے، جبکہ جو دوسری دو ٹیکنیکس ہیں نیس اور سین، ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ ان دونوں میں کامن چیز یہ ہے کہ دونوں ایک نیٹ ورک کو یوز کرتے ہیں اسٹوریج ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے لیے. اب نیس میں یہ ہے کہ جو فائل سسٹم جو ہے نا وہ ایک فائل سرور کے اوپر امپلیمنٹڈ ہوتا ہے، جو کہ ایک نیٹ ورک کے ذریعے سے سسٹم یا سرور کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، جبکہ اسٹوریج ڈیوائسز جو ہے نا وہ نیٹ ورک کے ذریعے سے فائل سرور سے یا نیٹ ورک سے کنیکٹ کرتے ہیں. کلائنٹ جب کسی فائل پرٹیکولر آپریشن کے لیے جو نا وہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے تو وہ فائل سرور اس کو جو نا وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور پھر اس کا رسپانس جو نا وہ سینڈ کر دیتا ہے. اس کے برعکس اس کے علاوہ اگر ہم نیس میں دیکھیں تو نیس کے اندر جو عام طور پہ جو کامن لین ہوتا ہے، جو کامن لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے، وہی یوز ہوتا ہے فائل سرور کو سسٹمز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. جبکہ سین کے لیے ہمیں ایک ڈیڈیکیٹڈ جو نا وہ لین چاہیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہی ہم اس کو اسٹوریج ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں. اس میں یہ بنیادی طور پہ عام طور پہ فائبر چینل کے اوپر بیس کرتا ہے، یا پھر گیگا بٹ ایتھرنیٹ وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ اسٹوریج ڈیوائسز کو کنیکٹ کرتا ہے. دیکھیں تو اس میں سین اور نیس کے حوالے سے کچھ جو نا وہ ڈیبیٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیس جو نا وہ زیادہ بیٹر ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سین از مور بیٹر فار دی انٹرپرائزز، یا اسٹوریج نیٹ ورک کے لیے جو نا وہ سین بیٹر ہے. اب یہ کہ جب سے این ایف ایس پروٹوکول جو نا اویلیبل ہوا ہے تو نیٹ ورک اٹیچڈ اسٹوریج جو نا وہ بنیادی طور پہ ایک ڈومیننٹ اپروچ جو نا وہ انٹرپرائزز میں رہی ہے. بنیادی طور پہ جو نیس ہے وہ این ایف ایس کو یوز کرتا ہے، یا پھر سامبا یا سی آئی ایف ایس وغیرہ کو یوز کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ جو کامن لین نیٹ ورک ہوتا ہے اسی کو یوز کرتا ہے. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کی نیٹ ورک اپلائنسز بھی اویلیبل ہوتی ہیں، جن کو ہم فائلرز یا پھر فائل سرورز وغیرہ کہتے ہیں. جبکہ اگر ہم سین کی بات کریں تو یہ بنیادی طور پہ یو ایل ای جو نا وہ فائبر چینلز کے نیٹ بیس کرتا ہے، اور یہ فنڈامنٹلی بنیادی طور پہ زیادہ فاسٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کی انڈائریکشن نہیں ہوتی، اور کلائنٹس کے لیے جو نا وہ اوور ہیڈ بھی جو نا وہ کم ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ فائبر چینل از بیٹر، فاسٹر، اور آلدو کہ یہ چیپ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اور ٹرسٹڈ ہوتا ہے. فائبر چینل کے حوالے سے بروکیڈ، ایچ پی، ایم ایل ایکس وغیرہ ڈفرینٹ قسم کے کامنلی ناؤن جو نا وہ وینڈرز ہیں. اگر ہم نیس اور سین کی دونوں اپروچز میں دیکھیں تو فائبر چینل جو نا وہ ہائی اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جس میں ڈفرینٹ قسم کی جس میں این آئی سی جو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈز ہوتے ہیں اس میں بھی ڈفرینٹ قسم کی انہینسمنٹس کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کاسٹ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے، اور اوور ہیڈ وغیرہ جو نا وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں ایتھرنیٹ جو نا اس میں کافی ساری ڈیولپمنٹس میں جو نا وہ آ رہی ہیں، جیسے کہ اس میں گیگا بٹ ایتھرنیٹ بھی آ رہا ہے، 10 گیگا بٹ ایتھرنیٹ بھی آ رہا ہے، اور 40 گیگا بٹ ایتھرنیٹ وغیرہ، یا پھر اسمارٹر اور فاسٹر سوئچز بھی آ رہے ہیں. موسٹلی جو نا وہ ڈیولپمنٹس جو نا وہ ایتھرنیٹ سائڈ پہ ہیں. اب یہ کہ جو چوائس آف نیٹ ورک از فنڈامنٹلی آرتھوگونل ٹو اسٹوریج سروس ڈیزائنس، یعنی کہ بنیادی طور پہ آرتھوگونل کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم فلو کنٹرول کو دیکھیں، آر ڈی ایم اے کو دیکھیں، یا یوزر لیول ایکسیس کو دیکھیں، تو اس میں بنیادی طور پہ نیٹ ورک کی جو نا وہ ڈفرینٹ فنکشنالٹیز ہوتی ہیں،
اور اسٹوریج کے حوالے سے جو نا وہ ڈفرینٹ فیچرس کی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں. فنڈامنٹل کویسچنز آر ریئلی اباؤٹ ایبسٹریکشنز. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نیس میں ڈفرینٹ قسم کی ایبسٹریکشنز جو نا وہ ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے فائل سسٹمز بھی سپورٹڈ ہوتے ہیں. تو نیس کی اسٹوریج جو نا وہ جو نا آلدو کچھ کنسرنس ہو سکتے ہیں اسپیڈ کے حوالے سے، بٹ نیس از کمپیریٹیولی مور بیٹر اور ویل نون ان دی ٹوڈیز انٹرپرائز. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نیس جو نا وہ عام طور پہ کامنلی انٹرپرائزز میں یوز کیا جاتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اسٹوریج کے حوالے سے ڈفرینٹ کسی قسم کی ایبسٹریکشنس ہیں وہ 5 ہیں. اس میں ایک تو ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے بیس کے اوپر ہیں جس میں ٹیبلز ہیں، ٹرانزیکشنس وغیرہ جس کی ایگزامپلز ہیں. فائل سسٹم سچ ایز اے ہیرارکل نیم اسپیس ود ایکسیس کنٹرول لسٹ. پھر اس کے علاوہ بلاک اسٹوریج سچ ایز سین، پیٹل، ریڈ ان باکس، ریڈ ان اے باکس وغیرہ جو نا یہ بھی ایک جو نا وہ ایبسٹریکشن ہے. آبجیکٹ اسٹوریج کی ایک ایگزامپل ہے جس میں آبجیکٹ جو نا وہ بنیادی طور پہ فائل ہوتی ہے. اس کے علاوہ پرسسٹنٹ آبجیکٹس ہوتی ہیں جس میں پوائنٹر کی اسٹرکچرس یوز کی جاتی ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں ٹرانزیکشنس کے لیے. عام طور پہ OODB آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس یا پھر آبجیکٹ اسٹور وغیرہ اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. اب ہم نے بات کی تھی کہ بنیادی طور پہ NFS جو ہے نا وہ ریموٹ پروسیجر کال کے اوپر بیس کرتا ہے. تو ہم RPC کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ RPC بنیادی طور پہ کیا چیز ہے. Basically, a remote procedure call is an inter-process communication technique used for client-server based applications. جس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو نا وہ ایک میسج سینڈ کرتا ہے اور RPC جو نا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سرور کو سینڈ کر دیتی ہے. RPC جو نا وہ نیٹورک کے اوپر کمیونیکیٹ کرتا ہے. The request may be a procedure or a function call to a remote server. جب سرور اس ریکویسٹ کو ریسیو کرتا ہے تو جو نا وہ پھر کلائنٹ کو اس کا رسپانس جو نا وہ سینڈ کر دیتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک سرور جو نا وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ جو نا وہ بلاک ہو جاتا ہے اور کلائنٹ اسی وقت ریزیوم کرتا ہے جب سرور کی پروسیسنگ جو نا وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. RPC میں جو ڈفرینٹ قسم کے کمپوننٹس اور ڈفرینٹ قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ یہاں ڈائیگرام میں شو کیے گئے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ایک کلائنٹ مشین ہوتی ہے اور ایک سرور مشین جو نا وہ ہوتی ہے. سرور مشین جو نا وہ ایک اپنا اسٹب پروگرام جو نا وہ امپلیمنٹ کرتی ہے جبکہ کلائنٹ جو نا وہ اپنا اسٹب پروگرام جو نا وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. یہ اسٹب جو نا وہ بنیادی طور پہ سسٹم کالز کو RPC اور سسٹم کالز کے درمیان جو نا وہ ایک قسم کی ڈیمارکیشن پوائنٹ ہوتا ہے جو نا وہ آئسولیشن پرووائڈ کرتا ہے. اب RPC جو نا وہ دونوں سرور اور کلائنٹ مشین دونوں کے اوپر رن کر رہی ہوتی ہے اور یہ بنیادی طور پہ نیٹ ورک کے اوپر آپریٹ ہوتی ہے. اب اسٹب پروگرام جو نا اس وقت کال ہوتا ہے جب کوئی یوزر جو نا وہ کوئی آپریشن جو نا وہ ریکویسٹ کرتا ہے اور جب یوزر ریکویسٹ کرتا ہے تو اسٹب میکس اے سسٹم کال ٹو سینڈ دی میسج ٹو دی سرور along with دی پیرامیٹرز. نمبر 3 پہ ہوتا ہے تو میسج پھر یہ ہوتا ہے کہ دی میسج از ٹرانسفرڈ ٹو دی سرور بائی کلائنٹس آپریٹنگ سسٹم. جس کے بعد جو یہ ہوتا ہے کہ میسج از ریسیوڈ بائی سرور آپریٹنگ سسٹم از پاس ٹو دی سرور اسٹب. یعنی کہ جیسے ہی سرور کے اوپر جو نا وہ ریسیو ہوتا ہے RPC کے ذریعے سے تو وہ سرور اسٹب پروگرام کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے. اور نمبر 5 کے اوپر ہوتا ہے کہ سرور اسٹب پروگرام جو نا وہ جو ریکویسٹ کے اندر جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتا ہے جو کہ فنکشنز کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوتے یا پھر اس پیرامیٹرز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو کہ سسٹم کالز کے ساتھ جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں. فائنلی پھر یہ ہوتا ہے کہ جو نا وہ اسٹب پروگرام جو نا وہ سسٹم پروسیجر کو جو نا وہ کال کرتا ہے اور وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. جیسے ہی یہ فنکشن جو نا وہ یہ ٹاسک جو نا ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو نا وہ جو نا میسج جو ہے نا وہ کلائنٹ کو واپس سینڈ کر دیا جاتا ہے وٹ ایور دی اسٹیٹس آف دی ریکویسٹ واز. اب ہم ورچوئل فائل سسٹم کو تھوڑا سا ریویو کریں تو ورچوئل فائل سسٹم از بیسیکلی این ایبسٹریکٹ لیئر آن ٹاپ آف مور کنکریٹ فائل سسٹمس. یعنی کہ ہم نے بات کی تھی کہ بنیادی طور پہ جو ڈفرینٹ قسم کے کنکریٹ فائل سسٹمس ہوتے ہیں ان کو ایبسٹریکٹ کرنے کے لیے یا ان کو کمبائن کرنے کے لیے ہم ایک لینکس میں بنیادی طور پہ لینکس میں اور یونکس میں ایک ورچوئل فائل سسٹم جو نا وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم VFS کے نام سے عام طور پہ جانتے ہیں. It allows client applications to access different types of concrete file systems in a uniform way. اس میں اگر ہم دیکھیں تو یوزر اسپیس اس کو ہم نے پہلے بھی جو نا وہ دیکھا تھا کہ یوزر اسپیس پروگرامس جب رن کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ قسم کی سسٹم کالس کو جو نا وہ جنریٹ کرتے ہیں
اور وہ سسٹم کالز جو نا وہ پھر بنا طور پہ ورچوئل فائل سسٹم میں ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ ہیٹروجینیس فائل سسٹمز جو کہ کانکریٹ فائل سسٹمز ہوتے ہیں اور فزیکل ڈیوائسز کے ساتھ جو نا وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور ان پہ جو نا وہ ریکویسٹ یا آپریشن جو نا فنکشن ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم نیٹ ورک فائل سسٹم کی بات کریں تو اس میں بنیادی طور پہ جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ تو ایک کلائنٹ ہوتا ہے جس نے سرور سے جو نا وہ بنیادی طور پہ کوئی فائل یا کوئی فولڈر وغیرہ یا ایکسیس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وی ایف ایس جو ہوتا ہے ورچوئل فائل سسٹم جو نا وہ کنکریٹ فائل سسٹمز کو جو نا ایبسٹریکٹ کرتا ہے، ان کو بنیادی طور پہ کمبائن کرتا ہے تاکہ ان کو ایکسیس کیا جا سکے یا ان کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے فنکشنز جو نا وہ پرفارم کیے جا سکتے ہیں۔ تو یوزر جو ہوتے ہیں وہ وی ایف ایس کے ساتھ سسٹمز کالز کے ذریعے سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، جبکہ جو این ایف ایس کلائنٹ جو کمپوننٹ ہے وہ نیٹ ورک کے اوپر جو نا وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپس میں۔ این ایف ایس کلائنٹ جو نا وہ این ایف ایس سرور کے ساتھ جو نا وہ ٹی سی پی یا یو ڈی پی پورٹ کے اوپر جو نا ٹی سی پی یا یو ڈی پی پورٹ پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم این ایف ایس کلائنٹ کی بات کریں تو جو نیٹ آر پی سی کی جتنی بھی فنکشنالٹیز ہیں اور ورچوئل فائل سسٹمز کی یا سسٹم کالز کی جتنی بھی فنکشنالٹیز ہیں ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یا ڈیمارک کرنے کے لیے عام طور پہ جو اسٹف فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ این ایف ایس کلائنٹس یا این ایف ایس کلائنٹ جو این ایف ایس سرور جو اسٹف ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کی جاتی ہے۔ NSF node holds the client state needed to interact with the server to operate on the file۔ اب اگر ہم NFS فائل ریفرنس کی بات کریں تو بنیادی طور پہ in NFS the reference is a file handle which is commonly known as F handle are a token or ticket whose value is determined by the server۔ It includes all the information needed to identify the file object and the server۔ اس میں عام طور پہ جو تین چیزیں جو نا وہ ہوتی ہیں، ایک جو نا وہ والیوم آئی ڈی ہوتا ہے کہ کس والیوم کے اوپر جو نا وہ یہ پرٹیکولر فائل ایگزسٹ کرتی ہے، پھر اس کا آئی نوڈ ہے اور اس کا جنریشن نمبر ہوتا ہے۔